توہین رسالت کے قانون پر علماء کی حساسیت، دیوبندی روایت کو درپیش چیلنج اور اس کی تاریخ۔ توہین رسالت کی سزا کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ امت کی علمی تاریخ میں یہ مسئلہ ہمیشہ سے علماء کے مابین زیر بحث رہا۔ اس کی اصل بنیاد تو یقیناً دینیاتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے اس جرم کی سزا کی تعین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونے والی چند روایات میں اس سزا کے نفاذ کی ترغیب، یا پھر صحابہ کے آثار میں ان مجرموں کے ساتھ معاملے سے استدلال۔ ان تینوں پہلوؤں سے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی نے اپنے آرٹیکل توہین رسالت کی سزا میں اس اصل استدلال کی غلطی واضح کی ہے جو علماء اس معاملے میں بالعموم پیش کرتے ہیں۔ غامدی صاحب کی اس تنقید کا آج تک تو کوئی سنجیدہ علمی جواب ہمارے سامنے نہیں آیا جو علماء کے اس دینیاتی استدلال کی صحت کو ثابت کر سکے۔ البتہ برصغیر میں توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے جو حساسیت پائی جاتی ہے، ہماری نظر میں اس کے پس منظر میں دینیاتی استدلال کے ساتھ ساتھ بعض سماجی عوامل بھی شامل ہیں۔ ان میں سب سے اہم اس خطے میں احمد رضا خان صاحب بریلی کے مکتبہ فکر کا ظہور ہے۔ اس مکتبہ فکر نے تصوف کے وہ اطلاقی مباحث جن کا علمی منہاج پر کبھی دفاع نہیں کیا گیا تھا، قدیم فقہی تراث کو مانتے ہوئے دینیاتی استدلال کے آئینے میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ احمد رضا خان بریلی صاحب نے تصوف کے مافوق العقل اور خلاف نقل مقدمات کے ثبوت کے لیے جو علم کلام وضع کیا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آفاقی اور ابدی جہت کو سامنے لاتا ہے۔ یہ جہت امت کی علمی تاریخ میں منتشر کلامی بحثوں کا تو موضوع رہی، لیکن اسے منہاج بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک ناقابل تسخیر طاقت کے طور پر پیش کرنا، یہ نتیجہ فکر یقیناً بریلوی مکتبہ فکر ہی کا ہے۔ اس منہج فکر میں دین، شریعت، تصوف سب کا سر رشتہ رسالت مآب کی مافوق البشر شخصیت کو دکھایا گیا ہے جس سے ہر امر کا صدور ممکن ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے کسی قسم کے شبہ، اعتراض اور متبادل تفہیم سے یہ سارا فریم ورک چٹک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی شخصیت کے حوالے سے اس مکتبہ فکر میں غیر معمولی حساسیت اور جذباتیت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر اعلیٰ حضرت کے مقدمات کی تحلیل کی جائے تو سادہ الفاظ میں وہ یہ ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس درجہ عالیہ پر فائز ہے کہ قیامت تک کے غیب کا ماکان ما یکون آپ کے احاطہ علم میں ہے۔ آپ ہر جگہ قائم و دائم ہیں، حاضر و ناظر ہیں اور اپنے عاشقوں کے حامی و ناصر ہیں۔ تو پھر آپ سے محبت رکھنے والے غوث اعظم دستگیر سے کرامات کا ظہور بیان ممکن ہے۔ اسی تعلق عشق کا نتیجہ ہے کہ صوفیہ وہ مراتب پاتے۔ لہٰذا صوفیہ جنہیں اندر کی باتیں کہتے ہیں انہیں ممبر کی صدا بنا کر لوگوں میں بلا خوف تردید بیان کرنا چاہیے۔ تصوف اور فقہ کا یہ آمیزہ ماضی کی نسبت ایک بہت پر اعتماد موقف تھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کی اساس پر کسی قسم کے سمجھوتے سے صاف انکار کیا۔ مولانا احمد رضا خان بریلی یعنی اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین اس حوالے سے ان کی نفسیات کو واضح کرتی ہے کہ انہوں نے اس وقت کی نمائندہ دینی قیادت کو عوام میں ڈس اون کرنے کی مہم چلائی جو اس نئے منہج کی قبولیت میں مزاحم ہو سکتی تھی۔ مولانا شفیع علی تھانوی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری دیوبند کی اس نمائندہ قیادت پر بغیر کسی لگی لپٹی کے محض اس وجہ سے توہین و تکفیر کے فتوے دیے گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وہ حیثیت ماننے سے عملاً انکاری ہیں جو اعلیٰ حضرت نے وضع کی تھی، اور یہ عمل گستاخی اور اہانت رسول کے درجے میں آتا ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو بر صغیر میں گستاخی رسالت کے جرم کا پہلا منظم ہدف دیوبند کی اعلیٰ قیادت اور پہلے منظم فتوے کا شکار بھی یہی اکابر علماء تھے۔ دیوبندی علماء نے ابتدا میں اگرچہ اس غوغے کا بہت زور و شور سے جواب دیا اور المحنت علی المفنت لکھ کر مقامی اور عالمی سطح پر اپنا نام صاف کروایا، لیکن متاخرین علماء دیوبند کے موقف سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فکری اختلاف عوامی سطح پر نہ اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی قبولیت کی زمین ہموار ہے۔ اس لیے جو مباحث محل نزاع ہیں ان میں چونکہ رسول اللہ کی شخصی حیثیت پر اختلاف ہے اور اہل بریلی اس معاملے میں کسی قسم کے کمپرومائز پر آمادہ نہیں ہے اور وہ اسے جذباتی عوامی مسئلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اس لیے دیوبندی علماء نے اس معاملے میں خود کو بچا کر چلنے میں ہی عافیت جانی۔ دوسری جانب بریلوی مکتبہ فکر کے عوامی ظاہرے میں سارا ارتکاز چونکہ مذہب کے اس پہلو سے تھا جو انسان کی نفسیات میں موجود فیسٹیوٹی اور کلچرل تقاضوں کو پورا کرتا ہے، مثلا کل 12ویں عید میلاد النبی کی تقریبات، اسی لیے ان کا عوام سے براہ راست رابطہ اور تعلق مضبوط تر ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بریلویوں کا اثر دیوبند کی اس علمی تحریک کی عوامی پذیرائی سے بہت زیادہ تھا جو تاریخ، مفسرین، محدثین، فقہا کی فکری، فنی اور نظریاتی کاموں کے سلسلے سے پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ
ایک جانب دیوبندی قیادت کا کمپرومائزنگ رویہ اور دوسری جانب بریلوی علماء کا جارحانہ اقدام صورتحال کو بالآخر اس جگہ پر لے آیا جہاں دیوبندی مکتبہ فکر بتدریج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تخفیف، اہانت اور گستاخی کے اس داغ کو خود سے دھونے پر مجبور ہو گیا جسے اب برصغیر میں عوامی سطح پر بہت پذیرائی مل چکی تھی۔ دیوبند کا یہ کمپرومائز دراصل حالات کا جبر تھا جسے تعاون اور کرہن قبول کر لیا گیا۔ یہ اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ عوام میں بریلوی افکار کی مقبولیت دیوبندی اثرات سے بہت زیادہ ہے۔ تقسیم کے بعد پاکستان کی دیوبندی قیادت نے بریلوی علماء کے ساتھ اسی کمپرومائز کو جاری رکھا، یہاں تک کہ جس وقت توہین رسالت کی سزا پر قانون سازی کا شور اٹھا تو دیوبندی قیادت نے اس حوالے سے اپنی وفاداری اور عشق رسول سے سرشاری کا یقین دلا کر خود کو ایک بار پھر ہدف تنقید بننے سے بچایا اور اپنے ماضی کے علم اور جمہور علماء کے موقف سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے اسی بریلوی موقف کو اپنا لیا جس کا ان کی روایت میں کوئی اثر نہیں تھا۔ بلکہ صرف یہ نہیں، اس نئے موقف کو اپنا کر توہین رسالت کے جرم کی سزا کے حوالے سے جمہور فقہا کا موقف بھی اسی قرار دے دیا جو موجودہ دور کے بریلوی واعظین پیش کر رہے تھے، جس میں نہ توبہ کی گنجائش تھی، نہ مرد و عورت کی تمیز تھی، نہ مسلم غیر مسلم کی تخصیص تھی۔ ہمارے خیال میں علمی سطح پر دیوبندیت کی یہ شکست بریلویت کے اس سماجی اثر کے تحت ہے جسے احمد رضا خان بریلی نے پوری استقامت سے پیش کیا اور عوامی زور پر بنوایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دیوبندی علماء کی قیادت لوگوں کو گستاخ قرار دے کر قتل کرنے کی اسی تحریک کا حصہ ہے جس تحریک نے خود اسی دیوبندی قیادت کے آباء و اجداد کو توہین رسالت کا مجرم قرار دے کر اپنے ایمان کی وضاحت دینے پر مجبور کیا تھا۔ ہماری رائے میں اب یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے لیے ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو عالمی طاقتوں کی سیاسی کشمکش میں افغانستان کی لڑائی کو جہاد قرار دے کہ دیوبندی مکتبہ فکر نے جب اپنی خدمات پیش کی تو دیوبندی قیادت کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ جب انہوں نے اس جہاد کے خاتمے کی بات کی تو انہی کے شاگرد اور پیدا کردہ مجاہدین اپنے ہی علماء کے خون کے پیاسے ہو گئے اور انہیں آج تک اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ حال میں ہم نے ضمن میں 295 کے قانون کے تحت توبہ کے حوالے سے جب دیوبندی علماء کو توجہ دلائی تو اس مکتبہ فکر کے نابغہ علماء نے اسی عجز کا اظہار کیا ہے کہ بات ان کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ وہ زیادہ سے زیادہ فقہا کے اختلاف کو تو اجاگر کر کے یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ اس قانون کو محض ایک رائے پر بنایا گیا تھا، لیکن اس میں ترمیم و اضافے کا بوجھ ان کے کاندھے نہیں اٹھا سکتے۔